اس سے پہلے کے اقوال میں آیا اخلاق ہے، پھر خلق کی بات آتی ہے۔ چلیے ہم یہاں تک پہنچے تھے، اگر تصوف فرمایا کہ تصوف رسوم بھی نہیں ہے، علوم بھی نہیں ہے، بلکہ اخلاق ہے۔ اگر رسوم بودے مجاہدت حاصل شدے، اگر رسوم ہوتے، رسم و رواج ہوتے تو مجاہدے سے حاصل کر لیے جاتے، اگر علوم ہوتے تو تعلیم سے یہ ہاتھ تصوف، علم تصوف آ جاتا۔ پس اخلاق ہے، پس اخلاق ہے، تا حکم ان از خود اندر نہ خواہی، جب تک کہ وہ خود سے نہ چاہے، اندر یعنی آپ کے نفس میں تبدیلی نہ چاہے، تبدیلی نہ ہو، بخود درست نہ کنی، اپنے آپ کو نفس کو درست نہ کرے، وہ انصاف آن از خود نہ دہی، حاصل نہ گردد۔ فرق میان رسوم و اخلاق آن بود، فرق رسوم اور اخلاق میں یہ ہوتا ہے کہ رسوم فعلی بود، رسم و رواج فعل ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، بے تکلف، تکلف کے ساتھ، تکلف کو ہم تکلف بھی بول سکتے ہیں، وہ اسباب اور اسباب سے مربوط ہے، چنانکہ ظاہر بخلاف باطن بود، جب ظاہر باطن کے خلاف ہو جائے گا، ہمارا عمل ہماری نیت کے خلاف ہو جائے گا، ہمارا عمل جو باطن میں دل میں ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، وہ فعل معنی سے خالی ہوگا، مطلب سے خالی ہوگا، نیت سے خالی ہوگا۔ وہ اخلاق فعلی بود، اخلاق وہ فعل ہے محمود، مبارک اور قابل تعریف، بھی تکلیف، جس میں تکلف نہ ہو، جس میں مشقت نہ ہو، وہ اسباب ظاہر موافق باطن، اور ظاہری اسباب یعنی اعمال، افعال، معاملات باطن کے موافق ہوں، از دعوی خالی، اور دعوے سے خالی ہوں۔ یہاں تک درس پہنچا تھا۔ وہ مرتعش گوید رحمۃ اللہ علیہ، التصوف حسن الخلق، تصوف خلق نیکوست، تصوف نیک اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں، نیکو مانے اچھے، صالح، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اب فارسی میں ہمارے پاس یہ ایران میں جیسے کوئی چیز، ارے بھائی یہ کیسا ہے، یہ خراب معلوم ہو رہا، جیسے ہم یہ کہتے ہیں، تو نا نیکوس یعنی اچھا ہے، نیکو کہتے ہیں۔ تو تصوف اخلاق ہے نیکو، اچھے، صالح، بہتر، اس میں ملاوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو۔ وہ ان بر سے گونے باشد، اور یہ اچھے اخلاق تین طرح پہ ہوتے ہیں، یکی باحق بے گزاردن، اوامر وی بیریا۔ اچھے اخلاق تین قسم پر ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے اوامر کو بجا لانا بغیر ریا کے۔ اوامر کیا ہے؟ امر، یہ کرو، نہیں کیا ہے؟ یہ نہ کرو۔ نماز ادا کرو، نماز ادا کرنا امر ہے، اور یہ نماز کا ادا کرنا جو امر ہے، امر الہی بجا لاتا ہے۔ کوئی شخص امر الہی بجا لاتا ہے، اور اگر خاندان کے اندر، اہل محلہ میں، اہل شہر میں اس بات پر اکڑ کر چلتا ہے کہ میں وقت پر نماز ادا کرتا ہوں، تو حکم رب کو بجا لایا، امر رب کو بجا لایا، تو اس میں اکڑنے کی بات نہیں ہے، شکر گزاری کی بات ہے۔ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا ہے کہ تو نماز ادا کرتا ہے اور اللہ کی بندگی ادا کرتا ہے۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہ اس شخص سے مثال دی جو بادشاہ کا نوکر ہے، بادشاہ کے دربار میں ہمیشہ حاضر رہتا ہے، اس کی نوکری بادشاہ کے دربار میں حاضر رہنا ہے۔ اب سماج میں اس شخص کی بڑی عزت ہوتی ہے، اوہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتا ہے، یہ بھی اکڑتا ہے کہ میں بادشاہ کی چوکی میں رہتا ہوں، بادشاہ کی پیشی میں رہتا ہوں،
ہمارے پاس بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہ صرف حیدرآباد کی کہانی نہیں ہے، یہ انڈیا کی کہانی نہیں ہے، ساری دنیا کی کہانی ہے۔ کمشنر صاحب کا ڈرائیور اکڑتا، میں کمشنر کا ڈرائیور ہوں، ہاں ڈر کے رہو۔ منسٹرز کے ڈرائیورز، ان کا بھی ایک معاملہ بلند ہوتا ہے، پھر چیف منسٹر کا اگر ڈرائیور ہو تو پھر کیا کہنے، ہوم منسٹر کا ڈرائیور ہو تو پھر کیا کہنے، اسی طرح اگر پرائم منسٹر کا ڈرائیور ہو تو کیا کہنے، یا پرائم منسٹر کے دفتر کا چپراسی ہو تو کیا کہنے، اس کو تو اجازت ہے، کوئی بھی بغیر چپراسی کی اجازت کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ چپراسی تو پردہ ہٹایا گھس گیا، اس کو دن میں 10 بار جانا آنا ہوتا ہے، تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میٹنگ چلتے رہتی، نہ آ سکتا اور جا سکتا۔ اسی طرح چائے سرو کرنے والا، سنیکس سرو کرنے والا، یہ اجازت کی ضرورت اس کو نہیں ہوتی ہے، تو سماج میں بڑے اکڑ کے یہ لوگ چلتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، تو اس بات پر، اب میں ترجمہ عام کرتا ہوں، منت میں گھس جائیں گے تو لمبا چوڑا جائے گا، تو اس بات پر تجھے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہ کی خدمت کرتا ہے۔ منت گزار او کے بخدمت گذاشتد، بادشاہ کا شکر ادا کر کہ بادشاہ نے تجھے اپنی پیشی میں نوکر رکھ لیا ہے، تو اکڑنا نہیں۔ تو مطلب جو مسجد کو جاتا ہے تو شکرانہ ادا کرتا جا، اللہ تجھے بلا رہا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو شکرانہ ادا کر کے اللہ نے تجھے بلا لیا ہے، اگر نہ بلاتا، تجھ پر لطف نہ فرماتا، راندے درگاہ جیسا کہ ابلیس ہوا، معاذ اللہ اگر ویسا کوئی معاملہ پیش آ جائے یا دھتکار دیا جائے تو تیرا کیا حشر ہوگا، اس کو کہتے ہیں بیریا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ کی با حق بے گزوردن عوامر وی بیریا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا یعنی اس کی عبادت کرنا، بیریا، اس میں سے اندر سے جو بات نکل کے آئی شکرانے کے ساتھ۔ و دیگر باخال، اور دوسرا جو خلق نیکو ہے، اچھے اخلاق ہیں، وہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بے حفظ حرمت محترام، بزرگوں کے احترام کی حفاظت کرنا، بہت اہم لفظ ہے آج کے دور کے لحاظ سے، بزرگوں کے احترام کی حفاظت کرنا یعنی ان کو ملحوظ رکھنا، ماں ہے اس کا ادب ملحوظ رکھنا، باپ ہے اس کا ادب ملحوظ رکھنا، بڑا بھائی ہے ادب ملحوظ رکھنا، چچا ہے تایا ہے ادب ملحوظ رکھنا، محلے کے بزرگوں کا، بزرگ سے مراد فارسی میں بزرگ مینز ایلڈر، ان کا احترام کرنا۔ کیا کروں، بات آ جاتی ہے بول دیتا ہوں، غالب نے کہہ دیا کہ بنتی ہر چند ہو کیا ہے شعر، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ یہ مشاہدہ حق کی گفتگو چل رہی ہے، لیکن اس دور میں جو فرقہ پیدا ہوا اس کی بنیاد بے ادبی پر ہے، اما باوا برے الفاظ بولتے ہیں، ولی ان کے خلاف بولتے، مفسرین محدثین کے خلاف بول دیتے، ائمہ اربعہ ان کے بھی خلاف بولتے، ہم کس کو بھی نہیں مانتے، تم ان کو نہیں ماننے والے اور اوپر کیسا مانتے، اس کو مینیج کرنے کے واسطے، ائمہ اربعہ کی بے حرمتی کو مینیج کرنے کے واسطے نسبت صحابہ کی طرف دیتے، جب صحابہ کی نسبت، ہم صحابہ کی بات مانتے، ہم حدیث کی بات مانتے، اگر کوئی اس بات پر راضی بھی ہو جائے، ٹھیک ہے بابا آپ صحابہ کو مانتے ہیں، حضرت علی کا نام لیتے ان کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا، اہل بیت کا نام لیتے ان کو جو بخار چڑھ جاتا، گستاخیوں پہ آ جاتے، جب اس سے بات مطلب نہیں بن پڑی تو انبیاء کو بھی معاذ اللہ گن دیتے، سید المرسلین خاتم النبیین
سید الخلائق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خلاف بھی بول دیتے. ہمارے جیسے بشر تھے، کام ہوا چلے گئے، اب کوئی کام نہیں ہے، میں نامہ نہیں لیتا، میرا درس خراب ہوتا، میرا درس مکروہ ہو جائے گا، میرا درس آلودہ ہو جائے گا، میرا درس ناپاک ہو جائے گا. ان شیاطین کے نام سے، شیاطین الانس ہیں، جنہوں نے ان 200 سالوں میں جو نئے نئے فرقوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے. اب ان کا دانہ پانی ذرا بند ہو رہا ہے. خیر، پہلا حق گزاردن عوامر وی بیریا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، عوامر کو پورا کرنا بغیر ریا کے. دوسرا یہ ہے کہ بزرگوں کی احترام کی حفاظت کرنا، حرمت کا حفاظت کرنا، و شفقت بکہتران، اور چھوٹوں پر شفقت سے پیش آنا، و انصاف ہمز انسان. انصاف کا لفظ یہ قدیم 1000 سال پہلے کی کتاب ہے. آج اس کو انصاف کو عدالت کہتے ہیں. عدالت ایران میں انصاف کے معنی ادا کر دینے کے معنی لیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ بھی درست ہے. انصاف جب ہوتا ہے حق کی بات حق کی طرف چلی جاتی ہے، جو باطل ایک طرف ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو انصاف کہتے ہیں. ہم جنسوں سے یعنی انسانوں سے عدل و انصاف کا کام کرنا، زیادتی نہ کرنا، اور وہ از جملے ان بزرگوں کی حرمت، چھوٹوں پر شفقت، اپنے ہم جنسوں کے اندر انصاف کرنا، انصاف سے کام لینا، اور اس کے عوض، ان کاموں کے عوض وہ انصاف نہ طلبیدن، اس کا کوئی صلہ نہ مانگنا. وس سے دیگر، اور جو تیسری بات ہے یہ پھر آ کے ٹکتی ہے، باخود مطابقت نہ کردن ہوا و شیطان. ہوا یعنی خواہشات نفسانی، ہوا و ہوس، ہوا عربی لفظ ہے، شیطان کی اور ہوائے نفسانی کی اتباع نہ کرنا، یا شیطان اور ہوا کی اتباع کرنے میں خود کو مشغول نہ کرنا. 3 باتیں ہو گئیں. ایک بات اللہ کا حق ادا کرنا جو بندگی ہے. دوسرا مخلوق کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں کے ساتھ شفقت، اور ہم جنسوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا. تیسرا ہوا و شیطان کی اتباع نہ کرنا. گزشتہ درس میں یا اس سے پہلے کے 2 دروس پہلے یا 3 دروس پہلے میں امام غزالی کا میں نے قول پڑھا تھا جو کیمیائے سعادت میں ہے. مخلوقات میں، انسانوں کے درمیان یا خصوصاً مسلمانوں کے درمیان یہ بات بہت مشہور ہے کہ حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد. اللہ کے حقوق بندے پر، اور بندے پر بندوں کا حق ادا کرنا ہے. تیسرا حق کسی کو نہیں معلوم ہے. تیسرا حق امام غزالی نے فرمایا حق النفس، اپنی جان کا حق. اللہ کا حق، مخلوق کا حق، اپنی جان کا حق، یعنی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. سرما شدید ہے تو گرم لباس پہننا، سردی میں اکڑ کے نہیں مرنا. گرما شدید ہے تو ہلکا پھلکا کاٹن کا لباس استعمال کرنا، جان کو ہلاکت میں نہ ڈالنا. کوئی ایسی چیز نہیں کھانا جس سے جان ہلاکت میں پڑ جائے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے جان ہلاکت میں پڑ جائے. اس کا حق یہ ہے کہ وقت پہ اس کو کھانا کھلایا جائے، وقت پر پانی پلایا جائے، وقت پر اس کو آرام دیا جائے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نے اجازت دی ہے. اب مزید برآں یہ جو تیسری بات کر رہے ہیں اسی سے متعلق ہے. اپنے نفس کا حق، مطابقت نہ کردن ہوا و شیطان، ہوا و ہوس اور شیطان کی اتباع نہ کرنا. کیا مطلب ہوا؟ معاذ اللہ شراب پینا، دل بولا جا کے شراب پی لیا، نفس اور شیطان کی اتباع کیا. نقصان کس کو پہنچا؟ تیری جان کو پہنچا. چوری کیا
شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، نفس کے بہکاوے میں آ گیا، آج نہیں پکڑے گا کل پکڑے جاتا. کتنے مجرمین نہیں گھٹتے، 10 20 سال 25 سال چوریاں کرتے پھرتے، لیکن جب پکڑ میں آتے ہیں تو پوری پول کھل جاتی، اگلا پچھلا پورا پولیس خائع کرا دیتی. اگر پولیس والے بھی ویسی رہے تو ان کے اوپر ہے اس کو خائع کرانے والے. تو یہ نفس اور شیطان کی جو اتباع کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے. لہذا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ جو آیا ہے، صرف سمجھتے ہیں کہ پہاڑ پہ سے کود جا رہے ہیں، وہاں سے وہ جا رہا ہے، ایسا کر لے رہے ہیں، یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو شیطان کی اور ہوا و ہوس کی اتباع کر کے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ ایسی ہلاکت میں پہنچا دے گا نفس اور خواہشات نفسانی اور شیطان. گھوڑا بدک جائے، نہ تربیت یافتہ ہو جائے تو گڑھے میں گر جائے گا، سوار کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، ہاتھی کے بھی پیر وغیرہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن یہ بے لگام گھوڑا تو تم کو صرف گڑھے میں گرائے گا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے، ممکن ہے ہلاک بھی ہو جاؤ. لیکن ہوا و نفس، ہوا و شیطان یہ ایسا گھوڑا ہے جو آپ پہ سوار ہوتا ہے اور آپ کو لے جا کر خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور آپ کو بھی جہنم میں لے کر جاتا ہے. غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نفس تمہارا مرکب ہے، تمہاری سواری ہے، تمہارا گھوڑا ہے. یہ گھوڑا تمہارے قابو میں آ جائے، تمہارے کہنے کے مطابق چلے. تمہارا کہنے سے مراد اللہ رسول کا جو امر ہے اس کے کہنے پر تم اس گھوڑے کو چلاؤ تو یہ گھوڑا آپ کو جنت میں لے جائے گا، دیدار الہی شفاعت رسول اللہ کا مستحق بنائے گا. اگر اس گھوڑے کو آپ نے ڈھیل دی تو یہ گھوڑا آپ پہ سوار ہو جائے گا اور آپ کو جہنم میں پہنچائے گا، خود بھی مر جائے گا، کھپ جائے گا اور خود مرے گا اور آپ کو جہنم کے گڑھے میں پہنچا دے گا. تو فرماتے ہیں تیسرا حسن خلق یہ ہے، خلق معنی اخلاق، اخلاق تو دل کے اندر ہیں. فرما دیا آگے فرماتے ہیں ہر کے اندر ان سے مانا جو کوئی ان 3 امور میں سے مانا، 3 امور، 3 اجزاء، 3 صفات، قدرہ درست کند اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے. از نیک خویان باشد، نیک خصلتوں والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. و ان کے یاد کردہ میں نے ابھی جو جن کا ذکر کیا ہے موافقات، یہ بات موافق ہے کس چیز کے؟ آگے آتی ہے. بدان کے جان لو کہ یکی از عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پرسید، ایک شخص نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ مارا از خلق پیغمبر علیہ السلام خبر دے، یا ام المومنین ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی ہم کو اطلاع دیجیے، آپ کے اخلاق کیا ہیں. ایک تو حدیث وہ آئی ہے جو یہاں اس کا وہ یہ آئی ہے کہ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے. یہاں دوسری حدیث پاک لاتے ہیں، پوچھا کہ آپ کے اخلاق کی خبر دیجئے، گفت از قرآن برخان، آپ نے فرمایا کہ قرآن میں پڑھو، آپ کے اخلاق کو قرآن مجید میں پڑھو کہ خدا تعالیٰ خبر داده است کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے. آنجا کے گفت، اس پر جو فرمایا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، فرمایا معافی کو اختیار فرمائیے اور اللہ کے اوامر
کو بجا لائیے بھی کر سکتے ہیں، بتلائیے بھی کر سکتے ہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیجیے، یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ یہ جملہ جو خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بہت سے صوفیاء نے اس میں بہت سے نکات بیان فرمائے ہیں۔ چونکہ آپ نے اپنے اور غیر سب کو معافی دی، حتیٰ کہ فتح مکہ کے وقت جب ہمیشہ آپ صاحب اقتدار رہے، صاحب اختیار رہے، لیکن یہاں پر جو فتح مکہ کے وقت جو عام معافی کا اعلان فرمایا، یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کی جو معراج ہے اس کو ظاہر کیا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آنے والے تمام امتیوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور آنے والی قیامت تک جو امت ہے، ان کے لیے اپنا اسوہ چھوڑا کہ آپ ایسا کیجئے، جب اقتدار ظاہر حاصل ہو جائے تب معاف کیجئے۔ کس کو معاف کیا؟ مسلمانوں کو معاف کیا، کلمہ پڑھنے والوں کو معاف کیا، ذکر کرنے والوں کو معاف کیا، تہجد گزاروں کو معاف کیا؟ نہیں، کافروں مشرکوں کو معاف کیا، جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے گردن مبارک میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، رومال پکڑ کر کھینچا گیا، اذیتیں کیا کیا ہیں، ایسے لوگوں کو آپ نے معافی دی۔ خذ العفو وأمر بالعرف، اور اللہ تعالیٰ کے جو اوامر ہے اس کو ظاہر فرمایا، اس پہ عمل فرمایا اور عملی تعلیم دی۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ ایک تو خود آپ نے معافی دی، امت کے لیے تعلیم دی، تیسرا یہ کہ تمام اس زمانے کے کفار و مشرکین اور دیگر ادیان کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کے سامنے بھی یہ درس دیا کہ یہ حکم الہی ہے، مسلمان اس طرح کرتا ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں۔ ہم مرتعش گوید، حضرت مرتعش یہ بھی فرماتے ہیں، ھذا مذہب کلہ جد فلا تخلطوہ بشیء من الہزل، فرماتے ہیں ان مذہب تصوف، یہ تصوف کا مذہب ہے، مذہب آنے راستہ چلنا۔ اردو میں یہ بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، مذہب کے معنی دین لیا جاتا ہے، یہ دین اسلام الگ ہے، یہ دین مینز ریلیجن، مذہب مینز پاتھ، چلنے کا راستہ۔ مذہب امام اعظم کے چلنے کا راستہ، مذہب امام شافعی کے چلنے کا راستہ، امام مالک کے چلنے کا راستہ، امام احمد بن حنبل کے چلنے کا راستہ، اور ایک مذہب ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پہ چلنے والوں کو، وہ امامیہ ہیں، وہ یہ مذہب ہے، دین نہیں ہے، دین تو اسلام ہے۔ فرمایا ان مذہب تصوف ہمیں جدت و آن را با ہزل میامیزی، یہ تمام کا تمام، یہاں پر جدن آپ بہتر کر لیجئے ترجمہ، اگر دوسرے اس لفظ کے اعراب چینج کرتے ہیں تو جد و جہد ہوتا ہے، نیک اخلاق ہوتا ہے۔ وَآن را با ہزل میامیزی، اس کو ہزل سے مت ملائیے۔ ہزل کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے غزل، غزل کے عرفی معنی عورتوں سے باتیں کرنا، لیکن فن شاعری میں غزل جو مراد ہے ایک ایسا صنف کلام ہے کہ جس میں آپ جس فن کی بات کرنا چاہو اس فن میں آپ بات کر سکتے ہیں، شعر میں، وہ غزل ہے۔ وہ یہ فن جو غزل کا ہے، ایسا کلام جو بلیغ ہو،
مرصع بھی ہو اور مخفف بھی ہو، لیکن اس میں گالی گلوچ ٹھیٹھی ٹھاٹا نہ ہو۔ اگر ٹھیٹھی ٹھاٹا آ جائے تو وہ ہزل ہو جاتی ہے، برائی کرنا ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں نے کہا کہ حیدرآباد میں ایک فیملی ہے، وہ آج موجود ہے، اس کا باپ اس کا دادا پورے مسجد میں بیٹھ کے جوک بولتے، عیدگاہ میں بیٹھ کے جوک بولتے، جرو مرد کے قصے بولتے، اور اب جو ہے سو اس کا دادا تو جو ہے ہنڈی چولہے کا وائس کہلاتا تھا، ساس بہو کے جھگڑے عیدگاہ میں بیٹھ کے بولتا تھا، شب برات کو بولتا تھا، شب معراج کو بولتا تھا، شب قدر کو بولتا تھا معراج کے تفصیلی واقعات بیان کیے جائیں گے، پوسٹر پہ رہتا تھا، وہاں جاتے ہی جرو کا قصہ، مرد کا قصہ، سوکن کا قصہ، چار جرو یہ بولتے تھے وہ لوگ، ایک شوہر ایک بیوی، کیا مزے کی بات ہے، ایک شوہر دو بیوی، دکا مکی لات ہے، ایک شوہر تین بیوی، جھگڑا تو دن رات ہے، ایک شوہر چار بیوی، مردہ ہاتھوں ہاتھ ہے، یہ مسجد میں بولتا سو ہمیشہ بولتے بولتے مر گئے لوگ۔ ایسے لوگ، یہ ہزل کہلاتا ہے، یہ شاعری نہیں، یہ ہزل ہے۔ تو اس کو، ان اخلاق کو ہزل میں مت ملاؤ، اور بہت برے برے باتیں ہیں، بہت برے بقرعید آ رہی، بقرعید کے جوک بولیں گے تو بولنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ شیاطین کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، مساجد میں جوک اس واسطے بولتے ہیں، عیدگاہ میں، اور شب معراج، شب قدر، شب برات، شب قدر میں اس واسطے کہتے ہیں کہ لوگ عبادت کی نیت سے آتے ہیں تو شیطان وہاں سے ان کو اپوائنٹ کر کے جوک بولنے لگاتا ہے، مسجد میں ٹھیٹھی ٹاٹا کرتے، 40 سال کا بیریا عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں با ہزل میں یوم زید، ہزل سے مت ملاؤ، وہ اندر معاملات مترسمان میں یاویزید، مترسموں کے ساتھ اس کو مت لٹکاؤ۔ مترسم کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو میں یہاں پہ اب نہیں بتلاؤں گا، بڑی تفصیل ہے۔ ایک مترسم، ایک ترسیم کہتے ہیں سین سے، تصویر بنانا، نقل کرنا، کاپی کرنا، آپ اس کو میمکری بول سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی باتوں بیان کرتے، ٹھیٹھی ٹاٹا کرتے اس کے بعد میں کراہیت آ رہی، میں نہیں بولتا یہاں کے قصے۔ وَأَزْ اہل تخلید بدان بے گریزید، اور ایسے لوگوں کی تخلید سے پرہیز کیجئے۔ وچن عوام اندر زمان نگریستان، جب عوام نے زمانے میں دیکھا کہ مر مترسمان متصوف اہل زمانے بدیدن، تصوف کے پر ان کی نقل کرنے والے لوگ ہیں، ایک تو تصوف پہ چلنے والے ہیں اور تصوف پر کی نقل کرنے والے ہیں، ان کے جیسا لباس پہننے والے ہیں، ان کے جیسا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے جیسی بات کرنے والے ہیں، لیکن وہ ہے نہیں، صوفی نہیں ہیں۔ اس کو متصوف بھی کہا آپ نے، اس سے پہلے آیا۔ اور برپائے کوفتن، اور ان کے رقص کرنے کی وجہ سے، وہ سرود گفتن، اور گانے کی وجہ سے، یعنی ہم جس کو آج قوالی کرتے ہیں، عربی میں سما کہتے تھے۔ وہ بدرگاہ سلاطین رفتن، اور بادشاہوں کے درباروں میں جانے سے، وہ از برائے بلغت و لغ میں خصومت کردن، ایشان مشرف شدن، اعتقاد بجملے بد کردن۔ جو یہ لوگ کرتے ہیں، اہل زمانہ نے ان کو دیکھا۔ صوفیہ کے اندر دو گروہ ہوئے ہیں، ایک گروہ یہ ہے جو بادشاہوں کے پاس جانے سے گریز کرتا رہا، ایک گروہ یہ ہے جو بادشاہوں سے گریز کیا، اور دوسرا گروہ یہ ہے کہ بادشاہوں کے پاس گئے، جیسے سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، سختی سے آپ نے منع کیا تھا مریدوں کو کہ بادشاہوں کے پاس جائیں، یا یہاں تک کہ شاہی نوکری بھی نہیں کرتے تھے، صرف امیر خسرو کو اجازت تھی کہ تو بے دربار برو۔
تم دربار میں جاؤ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک بات یاد آئی، میں عرض کرتا ہوں آپ کے ہی ریفرنس سے۔ جب حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی، جو آپ کے خط سے یہ نسخہ جو ہمارے سامنے آپ ہی کے خط کا لکھا ہوا ہے اس سے ایڈٹ کیا گیا، جب بادشاہ کے پاس جب آپ کی پالکی جاتی تو لوگ، اہل شہر، غرض مند لوگ جن کو بادشاہ سے کام ہوتا، وہ انصاف طلب کرتے، ظلم کی فریاد بادشاہ تک نہیں پہنچا سکتے، تو اپنی عرضیاں لکھتے تھے، ایک کاغذ پر اپنی عرضی لکھتے تھے، درخواست لکھتے تھے، کمپلینٹ لکھتے تھے، یا پھر اپنا مقصد اس میں لکھتے تھے کہ میں ایسا مفلس ہو گیا ہوں، میں نادار ہو گیا ہوں، میرا گھر فلاں شخص کھا گیا ہے، میری زمین پہ فلاں قبضہ کر لیا ہے، بازو کے کھیت والا گھس گیا ہے، لوگوں کو لا کر جانور یہاں چرا رہے ہیں لوگ، جانوروں کو لا کر، مختلف شکایتیں، یا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، لوگوں کا جینا دوبھر ہے، مختلف جو معروضے ہوتے تھے وہ معروضے لا کر جب بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پالکی جب جاتی، 4 آدمی اٹھا کے لے کر جاتے، تو پالکی کے ڈنڈے کو لوگ اپنی عرضیاں بند دیتے تھے۔ جب یہ عرضیاں باندھ دیتے اور آپ کی پالکی بادشاہ کے محل میں پہنچتی، آپ وہاں تشریف رکھتے، جہاں پہ آپ کا مہمانوں کے جو خصوصی ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے، آپ کا جو اعزاز سے کرام سے بٹھایا جاتا، بادشاہ کے پاس جانے سے پہلے بادشاہ کو جب اطلاع ہوتی کہ خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی آ چکے ہیں، تو بادشاہ کہتا ہے کہ حضرت کو وہیں بیٹھنے دو، ابھی میرے پاس مت لاؤ، وہ جو ان کی پالکی پہ عرضیاں ہیں پورے میرے پاس لاؤ، تاکہ میں لوگوں کے کام پورے کر دوں۔ اس سے پہلے کہ خواجہ بہاؤالدین زکریہ مجھ سے فرمائیں کہ لوگوں کی عرضیاں ہیں ان کو پوری کر دو، تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ تو حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ تشریف لے جاتے تو لوگوں کے معاملات پہنچتے اور وہ حل ہو جاتے، بعد میں بادشاہ سے ملاقات کرتے۔ تو جو صوفیاء کرام بادشاہوں کے پاس جاتے تو ان کا مقصد جاہ و منصب لینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ضرورت مندوں، مظلوموں، ناداروں، مسکینوں، بیواؤں، بچوں، یتیموں، ان کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ آپ کا جانا مخلوق کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا۔ آپ کے وقار، عزت و جاہ کا مرتبہ جو بادشاہ کے پاس ہوتا تھا وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ لوگوں کی حاجت روائی کا کام کرتے تھے۔ اب جب آپ نے پردہ فرما لیا، یہاں پر تو بظاہر آپ کا سلطان کے پاس جانا، بادشاہ وقت کے پاس جانا، بہت نازک پوائنٹ کہہ رہا ہوں، اہل عقیدت، اہل محبت تو مان جائیں گے، دوسرے مانے نہ مانے، وہ اللہ رسول کی اللہ کے معجزات کو مانے نہ مانے، رسول اللہ کے معجزات کو مانے نہ مانے، اولیاء کی کرامات کو کیا مانیں گے؟ انہوں نہیں مانے تو ہم کو کیا پرواہ ہے؟ ہم تو اپنے دوستوں سے، احبا سے، اہل طریقت سے مخاطب ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا، آپ جب لے کر جاتے تو بادشاہ کے پاس بادشاہ پورا کر دیتا تھا، آپ حیات ظاہری میں نہ رہے۔ اب یہ سلطان وقت کے پاس جاتے تھے، آپ نہ رہے، لیکن یا نہیں رہے تو کہاں گئے؟ اللہ رب العزت کے لیے بھی سلطان کا لفظ آیا ہے۔ یہ سلطان حقیقی جو ہے، بادشاہ حقیقی جو ہے، جس کا نام مالک الملک ہے، آپ زمین پر رہے تو وہ یہاں جا کے بولتے تھے یا بتاتے تھے، یا بغیر بتائے پوری حاجت ہو جاتی تھی، بادشاہ کو کہنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کے پاس
لوگوں نے اپنی عرضی ان کی مزار کے پاس لٹکانا شروع کر دی. زندہ تھے تو بادشاہ سے کراتے تھے. اب آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہو, ہم یہاں بند دیتے ہیں. جیسا یہ بادشاہ بغیر آپ سے بولے ہماری حاجت پوری کرتا تھا, یہ بھی آپ کا لاج رکھنے والا مالک الملک ہے, حاجت پوری کر دے گا. اب یہاں سے پیٹ میں درد شروع ہوتا. یہ شرک ہے, وہ بدعت ہے. لیٹر کس کو لکھا, اس کو لکھا, اس کو نہیں لکھا. بابا ہم کو معلوم ہے کس کی کہاں رسائی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ذکر میں, اس کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ اس کو کسب معاش, روٹی کمانے کا بھی اس کو وقت نہیں ہوتا, یا سوال کرنے کا وقت نہیں ہوتا, اپنے رب سے سوال کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ان کو سوال کرنے والوں سے زیادہ دیتا ہے. جب حیات ظاہری میں خود کو مخلوق کے لیے انہیں وقف کیا تھا, مخلوق نے بھی ان کو چاہا, خالق نے ان کو چاہا تو مخلوق نے ان کو چاہا. اب یہاں لے جا کے عرضیاں لگاتے ہیں تو مزاروں پہ لگاتے, شرک ہوتا. ایسا کرتے ویسا کرتے, ڈوریاں بنتے. ارے او کیوں بنتے ہوں گے ڈوریاں, آپ بھی غور کیجئے. مجھے لکھنا پڑھنا آتا, میں لکھ کے چٹھی لگا دے رہا ہوں. ایک ایسا ہے ہمارا پڑوسی, فرض کرو اس کو پڑھنے نہیں آتا, کیا چٹھی لکھائیں گا, کس سے, اس کے دل کا راز ہے دوسرے سے کیسا بولیں گا. وہ بیچارہ اپنی فہم کے مطابق ایک لے آ کے ڈوری بنتا, میرے کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا, حضرت میں یہ بن دے رہا ہوں, میری یہ درد, اس کو عرضی سمجھو. اس کو وہ ایسا ٹریڈیشن چلا کہ یہ دونوں نکات آج نہ, اب میں بولا تو بڑی مشکل, نہیں بولا تو مشکل, بول دیتا ہوں میں. ہمارے علماء مشائخ کو خود یہ پوائنٹ نہیں معلوم ہے, ڈر ڈر کے مرتے رہتے, ڈوری کا جواب نہیں دے سکتے, چٹھی کا جواب نہیں دے سکتے. میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اس کو ہزل سے مت ملاؤ. اور جب یہ اس طرح کام کرتے ہیں, سرود گفتن, گانے کا سننا, گانے کا سننا کیا, کون سا گانا ہے. تم نے تمہارے باپ عمر میں, اوپر کی 14 پیڑھیوں میں, 100 پیڑھیوں میں تم نہیں سنے گانا سننا کس کو بولتے ہیں. کشتگان خنجر تسلیم را, گانا چل رہا, قوال گا رہا ہے. شیخ احمد جام زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی غزل کا شعر ہے, کشتگان خنجر تسلیم را, اللہ کی رضا کے خنجر سے جو لوگ قتل ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے خنجر سے, تلوار سے جو اپنی جان دے دیتے ہیں, ہر زمان ہر لمحہ از غیب جانے دیگر است, ہر لمحہ غیب سے ان کو نئی جان مل جاتی ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ حضرت احمد جام زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. جب قوال یہ شعر پڑھنے لگا, کشتگان خنجر تسلیم را, پہلا مصرع پڑھا, قطب الدین بختیار کاکی کی روح پرواز ہو گئی. جب دوسرا مصرع پڑھا, ہر زمان از غیب جانے دیگر رس, ہر لمحہ ان کو نئی جان مل جاتی ہے غیب سے, زندہ ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. یہ قوال یہ شعر کو 3 دن تک پڑھتا رہا. نمازوں کے وقت قوال روک دیا جاتا, بختیار کاکی نماز ادا کرتے, مریدین نماز ادا کرتے, پھر قوال وہی کہتا. جب 3 دن ہو گئے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قوال سے فرمایا, صرف پہلا مصرع پڑھو, کشتگان خنجر تسلیم را, دوسرا نہیں پڑھنا, منع کر دیا. تو قوالوں نے پوچھا کہ یہ پہلا مصرع کب تک پڑھنا, بولے سورہ اسرافیل تک, قیامت تک. آپ کی موت واقع ہو گئی, وصال ہو گیا, اور غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا,
اور راستے میں یہی مصرع پڑھتے گئے اور آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ 100 سال کے بعد آپ کی تاریخ میں آیا ہے، 100 سال کے بعد ایک قوال آیا کہیں سے، وہ نہیں جانتا تھا کہ دوسرا مصرع یا نہیں پڑھنا ہے، لیکن قوال آیا، بیچارہ انجان تھا، کشتگان خنجر تسلیم را پڑھ دیا، اس کے بعد ہر زماز غیب جانے دیگرز بھی پڑھ دیا، مزار ہلنے لگا، ساری دلی میں زلزلہ آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے کیا ہوا۔ جو خادمین تھے وہ جانتے تھے، دہلی کے ساکنین جانتے تھے کہ دوسرا مصرع پڑھنا منع ہے، دیکھا کہ قوال پڑھ رہا ہے، بھاگ کر انہوں نے قوال کو روکا، اور پھر صرف تمام لوگ جو مہرولی کے تمام لوگ اور دلی کے تمام لوگ پہرا مصرع 3 دن تک پڑھتے رہے، کشتگان خنجر تسلیم را، جب جا کے دلی کا زلزلہ رکا۔ زلزلہ نہیں تھا، آپ خبر میں زندہ ہو گئے۔ یہ گانا ہے بچوں، اس کو گانا کہتے ہیں۔ کہاں ہیں تم بولنے والے؟ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زماز غیب جانے دیگر است۔ تو یہاں پر یہ تانا کرتے ہیں، یہ ویسا کرتے ہیں۔ اور ایک ارشادات وطن میں صبح سفر میں ایک حکایت آئی ہے، سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی محفل کے پاس محفل سماع چل رہی تھی، ایک قوال نے کوئی کلام گایا اور محبوب الہی نے اشارہ فرمایا بیٹھ جا، وہ بیٹھ گیا۔ جب محفل سماع ختم ہوئی، مشت خاک کے سوا کچھ نہ آیا، جان جا چکی تھی۔ اور ایک حکایت آئی ہے، ایک قوال گا رہا تھا، جان بے دے وہ جان بے دے وہ جان بے دے، جان بے دے وہ جان بے دے وہ جان بے دے، جان دے دے جان دے دے اور جان دے دے، جان دے دے جان دے دے اور جان دے دے۔ اس کا اردو ترجمہ، جان بے دے وہ جان بے دے وہ جان بے دے۔ ایک صوفی اٹھا اور قوال کے سامنے آ کر لیٹ گیا، جان بے دادم جان بے دادم جان بے دادم، میں نے جان دے دی میں نے جان دے دی میں نے جان دے دی، بس ختم، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہ قوالی ہے بیٹے پیارے، تم قوالی پہ بولنے والے، اگر وہ جو لوگ رقص میں آ جاتے ہیں تو ان کی جان جانے سے بچ جاتی ہے، جو رقص میں نہیں آتے ایسا کام ہو جاتا ہے۔ اچھی میوزک پہ انگلیاں ہلانا، پیر کے پنجے ہلانا وہ تو معلوم ہے۔ کوئی مشائخ زادہ کون کہ ہمارے کالج کے زمانے کے کوئی بچے فلمیں دیکھتے تو سینکڑوں وہابیاں سب پورے تھیٹراں بھی ان سے ہی بھرے ہوئے رہتے تھے، قوالی کا نام لیتے حرام ہے۔ ارے جا کے بھی تو فلمیں اتنے بڑے بڑے دیکھ کے آئے نا، ارے وہ کیا ہے، ارے وہ تو چلتا بھائی، وہ کوئی ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ وہ مطلب تم گناہ کرے تو ہم کر سکتے بھائی، کچھ بھی نہیں، تم نہیں کرنا۔ یہ تو ایسی بات ہے، کوئی داڑھی والے کو دیکھ کے بولتے بھائی یار داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے، تو مطلب تم داڑھی نہیں رکھے تو جھوٹ بولنے کا پرمیشن ہے تمہارے کو؟ کیسی بری باتیں ہیں، تو اس میں ہزل کو مت ملاؤ۔ وہ گفتند اور فرمایا کہ اصل ان طریقت ہمین است، طریقت یہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ یہ تین وہ متقدمان ہم بر ان رفتن، جو متقدمین ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، پہلی دوسری تیسری صدی چوتھی پانچویں جو صدی ہے، سب اسی راہ پر چلے ہیں، وہ معلوم نہ کردن، اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا نہ جانا کہ زمانہ فطرت است، یہ فطرت کا زمانہ ہے۔ یہ فطرت بھی سمجھا دیتا ہوں، کیا فے تے رے تے، یہ فطرت کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ چلو نظام اس میں فطرت کا ایک لفظ نکالو، یہ فطرت کا لفظ بھی آیا ہے۔ فطرت کا لفظ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان، ایک نبی آئے اور گزر گئے، دوسرے نبی
کے آنے تک کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے، اس کو ہم انگلش میں انٹرول کہہ سکتے ہیں۔ دو انبیاء کے آنے کے درمیان کا وقت فترت ہے۔ جو فترت کا زمانہ ہوتا ہے، مسئلہ سمجھا رہا ہوں، دوسری بات ہم یہ جملہ پھر سمجھا دیں گے کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس وقفے میں جو لوگ صرف توحید پہ قائم ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ صاحب ایمان کہلاتے ہیں۔ جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلا، خیر ابھی دیکھ کے بولتا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے سید المرسلین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، اعلان نبوت تک جو لوگ رہے وہ اصحاب فطرت ہیں، ان کا توحید پہ قائم رہنا کافی ہے، کافی تھا۔ اب آپ کے آنے کے بعد فطرت نہیں، اب یہاں فطر ایسے ہونا، یہ تو ایسے ہے۔ اس میں وقت جائیں گا، میں بتا دیتا ہوں، آئندہ یاد دلاؤ۔ تو یہاں جو فطرت ہے، یہ جو اولیاء اللہ صالحین ہیں، اپنے جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہی زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے، وہ علاقائی نبی ہوتے تھے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ والد نبی، فرزند نبی، دادا نبی، یہ بھی ہوا ہے۔ بیک وقت باپ بیٹے یعنی والد اور فرزند نبی، تو یہ جو ہے اس کے بعد پھر کسی نبی کے آنے تک ایک ہی وقت میں ایک عرب کے علاقے میں، دوسرے عجم میں ہے یا افریقہ میں ہے، اس طرح انبیاء کا سلسلہ رہا۔ لیکن یہاں پہ فطرت سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں 4 5 6 ایسے انبیاء رہے، آپ مانتے ہیں نا، جانتے ہیں نا۔ اب میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو ایک وقت میں 4 5 5 6 8 8 100 200 500 500 1000 ولی اپنے اپنے علاقوں میں ہو سکتے ہیں۔ بیک وقت دیکھو غوث پاک کا زمانہ ہے، سید احمد کبیر رفاعی ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی ہیں، خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہے، تھوڑا کم زیاد فاصلہ آزو بازو، بڑے بڑے اولیاء ہیں، کابر اولیاء ہیں۔ ہندوستان میں انہوں ہیں، غوث پاک ادھر ہیں، سید احمد کبیر رفاعی ہیں، مصر میں ہیں، شام میں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ایران میں، افغانستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بخارا ہے جو رشیا ہے، اس وقت رشیا میں ہے، سب جگہ اولیاء اللہ ہیں۔ تو جس علاقے میں ایک ولی ہے، دوسرے ولی کے ظہور تک کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بھی فطرت کہلاتا ہے، یعنی اہل اللہ نہیں ہیں۔ زمانہ فطرت و روزگار بلا اور امتحانات کا دور ہے۔ آپ خود پوچھتے ہو، آج کوئی ولی کہیں کو نظر نہیں آ رہا بھائی، اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے قصے ہیں، شیخ فرید الدین عطار کے بارے میں بول دیے، ان کو ویسا ہو گیا، تاتاری اگر ادھر سے نکلے اور سب لوٹتے لاٹتے سب تباہی تاراجی مچاتے ہوئے نیشاپور پہنچ گئے۔ اہل نیشاپور حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ صبح نیشاپور تباہ ہونے والا ہے، کچھ کیجیے اللہ کے واسطے۔ تو حضرت کے پاس ایک کٹورا تھا، لکڑی کا کٹورا،
یا مٹی کا کٹورا. انہوں نے لوگوں کی بات سنی اور وہ کٹورا جو تھا اوندھا کر دیا. بس صبح ہوئی، تاتاری گھسنا چاہتے ہیں، نشاپور نظر ہی نہیں آتا. پورا چٹیل میدان ہے، شہر تو ہے ہی نہیں، لوگ پریشان. رات میں شہر تھا، اب کاش کیسا غائب ہو گیا. شام کا وقت ہے، آواز آئی حضرت عطار کو، ہماری مشیت میں دخل دیتے ہو. فارسی الفاظ یاد نہیں ہے ورنہ دہرا دیتا، ابھی منطق و تیر وغیرہ بھی نکالے تو تذکرۃ اللہ مل جائے گا. تو انہوں نے کٹورا سیدھا کر دیا. بس سیدھا کرنا تھا کہ پھر شہر نظر آنے لگ گیا. تاتاری گھس گئے، لوگوں کو قتل و غارت گیری کر دی. اور ہوتے ہوتے ایک سپاہی شیخ فرید بن عطار کے خانقاہ میں گھس گیا، دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو پکڑ لیا، غلام بنا لیا. سڑک پہ شام کا وقت تھا، بیچنے کے لیے لے کے نکلا. کوئی ہے غلام خریدنے والا، کوئی ہے غلام خریدنے والا. تو ایک عورت گھاس کا گٹھا لے کر جا رہی تھی اپنے گھوڑے کے واسطے. عورت نے حضرت عطار کو دیکھا، پہچان لیا. کیا کروں؟ کہا کہ اے بیچنے والے، دیکھ یہ گھاس کا گٹھا ہے، یہ تیرے گھوڑے کے واسطے گھاس کا گٹھا خرید لے اور یہ غلام مجھے دے دے. سوچا کہ اتنے تھوڑے گھاس میں اس غلام کو بیچ دوں، کیسا یہ. اس نے یہ سوچا. آپ نے کہا کہ بیچ دے، یہ گھاس سے سستا ہوں میں. معاف کیجئے، پہلے ایک آدمی 100 دینار مانگا، 100 دینار میں مانگا کہ یہ غلام بیچ دو. تو آپ نے کہا بیچ دے بیچ دے، میں اس سے بہت سستا ہوں، نہیں اس سے بہت مہنگا ہوں، مت بیچ. آگے چلے تو ایک گھاس کا گٹھا لے جا رہی تھی عورت. اس نے کہا یہ گھاس کے بدلے میں تو بیچ دے. کہا کہ بیچ دے بیچ دے، میں اس سے بہت سستا ہوں. وہاں بولے مہنگا ہوں، یہاں بولے سستا ہوں. اس کو آیا غصہ، یہ شخص دھوکہ دے رہا ہے. گردن اڑا دیا، آپ شہید ہو گئے. آگے کا قصہ بیسر نامہ ایک وہ ہے، آپ کی جو ہے چھوٹی سی مثنوی ہے، چھوٹی سی بیسر نامہ. کہتے ہیں کہ وہ سر اٹھا لیا، ہاتھ میں لے لیا اور سیدھا خانقاہ کی طرف گیا. دیکھا اور خانقاہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. حضرت آئے اپنا جو ہے سر اٹھا کے چولہے پہ رکھ دیا. ارے مہمان ہمارے پاس آیا ہے، خالی کیسا جائے. یہ منظر دیکھا تو پاگل ہو گیا. اس وقت آپ نے جب سر کٹا ہوا تھا تو کچھ اشعار کہے، وہ اشعار کو بیسر نامہ کہتے ہیں. لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے تیسا ہے. بہر کیف تو پوچھتے ہیں اب اولیاء اللہ کہاں ہیں؟ اب نہیں ہے نا کوئی بھی. انہیں ویسا کر دے رہا، انہیں ویسا کر دے رہا. ہندوستان کا حاکم ایسا کر رہا، امریکہ کا حاکم ویسا کر رہا. یہاں ظلم ہو گئے. تو یہ فطرت کا زمانہ ہے، اولیاء اللہ کی قلت کا زمانہ ہے. لوگوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اور روزگار بلا. فرماتے ہیں چن ہرس مر سلطان را بجور افغانات. جب بادشاہوں کو ان کی ہرس، مملکت تو مل گئی، پھر کیا چاہیے؟ ان کی ہرس ظلم پر آمادہ کر دیتی ہے. اور طمع اور لالچ مر عالم را بفسق، اور طمع لالچ تمام عالم کو فسق و فجور میں مبتلا کرتی ہے. ابھی دیکھو کیا ہوا، لاک ڈاؤن چل رہا سارے ورلڈ میں. دوسروں کی کہانی کہاں بولو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے اسٹیٹ میں آ جاؤ. آپ لاک ڈاؤن ہے، لوگ کھانے کی چیزیں نہیں کھا سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. کیا بولے تو ریونیو ہمارے پاس کم ہو گیا، لہٰذا شراب کے دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی اور ایک ڈسٹنس کے ساتھ خریدیں. سارا شہر شراب کی لائن میں لگ گیا. کیوں؟ طمع لالچ مر عالم را بفسق و زنا افغانات. تمام لوگوں کو فسق و فجور میں اور زنا میں بادشاہ کی لالچ ڈال دیتی ہے. وریا مر زاہد را بے نفاق، اور بادشاہوں کا ظلم زاہدوں کو ریا پر ڈال دیتا ہے اور نفاق پر ڈال دیتا ہے. کتنے لوگ جا کے ہمارے
پورے ہندوستان کے سی ایم او کے کتنے علماء جا کے، پرائم منسٹر کے پاس جا کے اور کہاں جا کے اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. یہ نفاق نہیں ہے، یہ ریا نہیں ہے. اب یہاں پہ زاہد کا، بادشاہ کا قصہ بیان کر دیے، عوام کا کر دیے، زاہدوں کا کر دیے کہ زاہد پر ریا اور نفاق پہ گرا دیتی ہے. ہوا نیز، ہوا بھی، خواہشات نفسانی بھی، مر صوفی را، صوفی کو بے پای کوفتن و سرود گفتن افغانات، اور ان کو گانا سننے میں اور رقص کرنے میں ان کو ڈال دیتی ہے. تو یہ گانا گانا ہے، وہ گانا گانا ہے، دونوں کا فرق ہے. سما کے بارے میں لکھا ہے محبوب الہی نے کہ یہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے، سما اہل کے لیے جائز ہے، نا اہلوں کے لیے نہیں ہے. اہل نا اہل سما کے جو اس میں خود ایک چیپٹر ہے، جب بات کریں گے. بدان کے اہل طریقات ہاں تباہ شوان، یہاں تک کہ اہل طریقات تباہ ہو جاتے ہیں. اصل طریقت ہاں، جو طریقت کی اصل پہ قائم ہے، تباہ نہ شوا، تباہ نہیں ہوتے ہیں. ایک جملہ اور ہے اس کے بعد، بدان کے اگر ایک گروہ از اہل ہزل، جو اہل ہزل ہے، ٹھیٹی ٹھاٹا کرنے والوں سے، ڈھووں میں سے ہے کہ ہزل خود رو اندر جد احرار پنہن کند و جد ایشان ہزل نہ شود، وہ اس میں چھپائیں اس کو تو یہ ہزل نہیں ہوتی ہے. حضرت ابو علی قزوینی کا یہاں سے قول آتا ہے. وقت بڑھ گیا ہے، اب جو کچھ بچا کچا ہے پھر ہم وہ بولتے ہوئے آگے بڑھیں گے. حضرت خواجہ ابو علی قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول آتا ہے. ایک دو قول ہیں. آج کیا ہے تاریخ 10 جولائی 2021، درس کا نمبر 36. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیض سے ہم کو بہرمند فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان کلمات کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. یہ بات کہی ہے بزرگوں نے کہ جب کسی مصنف کو پڑھتے ہیں یا بزرگوں کے ملفوظات کو پڑھتے ہیں تو گویا آپ اس بزرگ کی مجلس میں ہیں، چونکہ ان کے کلمات سن رہے ہیں، ملفوظات سنتے ہیں تو گویا آپ ان کی محفل میں موجود ہیں. محبوب الہی کے ملفوظ سنتے ہیں تو ان کی محفل میں، غوث پاک کے ملفوظ سنتے ہیں ان کی محفل میں. اسی طرح اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو گویا آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ پہنچ جاتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ جب آپ کی محفل کا ادب یہ ہے کہ نظروں کو نیچے رکھا جائے، حکم ہے قرآن کا، آواز بلند نہ کی جائے، ادب سے پڑھا جائے، تو آپ حضور کی مجلس میں موجود ہیں. حدیث پڑھتے ہیں تو حضور کی مجلس میں موجود ہیں. قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا بے سے اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے میرے کاموں کو. سین سے اللہ سمیع ہے، سنتا ہے میری باتوں کو. میم سے اللہ محیط بالعلم ہے، جانتا ہے. جب ہم ملفوظات پڑھتے ہیں تو اس بزرگ کی محفل میں رہتے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں تو صاحب کتاب کی محفل میں رہتے ہیں. جب حدیث پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں تو امام اعظم کی محفل میں، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم. اگر حدیث پڑھتے ہیں تو رسول اللہ کی محفل میں، صحابہ کی محفل میں. قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کے سامنے. تن صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا
اندھے کی طرح خاشا کے ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہو، سمجھا نہ کون گویا ہے، تو یہ نہیں جانا کہ کون گویا ہے، کون کہہ رہا ہے، زبان سے بات کر رہا ہے، بات کرنے والا کون ہے، سمجھا نہ کون گویا ہے اس دم اس وقت کلام کا، قرآن پڑھ کے تو نے سنایا تو کیا ہوا۔ قرآن پڑھا اور سمجھ رہا نہیں، قرآن تو رسول اللہ کی زبان سے سن رہے ہیں، زبان مبارک سے، لیکن بول کون رہا ہے نہیں پاس جانا تو پھر کیا جانا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔